الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسد واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام، قراء اعظام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت محفل پاک محترم جناب احمد شیر صاحب نے اپنے بیٹے محمد نعیم انہاں دی شادی خانہ آبادی دے سلسلے اندر اظہار تشکر دے طور تے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ اس خاندان نو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ احمد شیر صاحب، گل شیر صاحب، دیگر جتنے احباب بانیان محفل نے، اللہ پاک سب دیاں عمراں وچ عملاں وچ برکتاں عطا فرمائے۔ جناب محترم عزت مآب میاں طاہر کمال صاحب نے مینوں اس محفل واسطے پیغام پہنچایا اور اللہ دے فضل و کرم نال اللہ تعالیٰ نے مینوں توفیق بخشی کہ میں وعدہ وفا کیتا، اور میرے سمیت اللہ نے سب میں سعادت عطا فرمائی۔ شدت دی سردی دے باوجود اسی اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی محفل وچ حاضر ہاں۔ جتنے احباب تشریف لے آئے اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے، کوئی خالی نہ جائے۔ اللہ پاک سب نو اس محفل دی خیرات عطا فرمائے۔ جو میں نو حکم ملیا میں بلا تمہید کلمات میں تلاوت کیتے، او دے ضمن وچ میں چند گزارشات پیش کراں۔ بزرگ نقابت کر رہے سن اور آخر وچ انہاں شعر پڑھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ بالکل کوئی شک نہیں، اور انہاں کولو یہ شعر سن کے میں اے آیت پڑھی کہ میں یہ تے تقریر کراں، تسی میں نے موضوع دیتا ہے تو یہ کوئی شک نہیں۔ میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت دانائے سبل مولا کل ختم الرسول احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف فرما نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دو پہلوؤں دے درمیان جان ہے نا، اس جان تو علاوہ مینوں تسی ہر شے نالوں ود کے پیارے ہو۔ یہ جدوں نہ عرض کیتی نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اجے تیرا ایمان کامل نہیں ہویا۔ عرض کیتی آقا کامل کس طرح ہوئے گا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین،
ادو تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں تو ود کے میرے نال پیار نہ کرے۔ اسی وقت جناب سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی تھی، آقا مینوں اپنی جان، مال، اولاد ہر شے نالوں ود کے تسی پیارے ہو۔ فرمایا ہن تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ ایمان ہے ہی حضور علیہ السلام دی محبت دا نام۔ اور کوئی بندہ عبادت کرے، ریاضت کرے، تلاوت کرے، سجدے کرے، چلے لائے، جتنی مرضی عبادت کر لے، جب تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی محبت نہیں، ادو تک ادی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ یاد رکھنا، کسی قسم دی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور پھر تسی دیکھو، میں ایک مثال عرض کر دینا، مدینے دا رہن والا عبداللہ ابن ابی ظاہری طور تے حضور علیہ السلام دا اس کلمہ پڑھے ہے، لیکن اندروں نہیں منیا، اتوں تو منیا ہے، اندروں نہیں منیا۔ سرکار پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں، آقا کریم علیہ السلام دیاں تقریراں بھی سنیاں، آقا کریم علیہ السلام دے نال اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ وہ مر گیا تے رب تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، محبوب کی دے واسطے 70 بار بھی دعائے مغفرت کیتی گئی، میں انہوں نہیں بخشنا۔ یا اللہ کیوں نہیں بخشنا؟ فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اے اللہ دا بھی منکر ہے، اللہ دے رسول دا بھی منکر ہے۔ کیڑے پاسے گئیاں نمازاں؟ عبادتاں کدھر گئیاں؟ یاد رکھنا، بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ اندر حضرت انس فرماندے نے ایک شخص نے سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدو آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فوراً فرمایا، حضور دا صحابی ہے، سرکار نے فوراً فرمایا تو تیاری کی تھی؟ حالانکہ صحابی جنتی ہے، اللہ تعالیٰ دا ہر صحابی نال جنت دا وعدہ ہے، کلم وعد اللہ الحسنہ۔ جس سرکار نو ایمان دی اکھ نال ویکھیا وہ جنتی، او دے تے جہنم حرام ہے۔ ہن نبی پاک کول سوال کیتا جا رہا ہے، سرکار اگوں سوال کر رہے ہیں، اے تواڈے میرے واسطے تعلیم ہے، اگوں تواڈے میرے واسطے تعلیم ہے۔ نبی پاک فرمایا کی تیاری کیتی آ؟ عرض کیتی آقا نہ بوتیاں نمازاں، نہ بوتے روزے، نہ بوتے عمل، نہ خیراتاں، نہ زکاتاں، عمل اکٹھے نہیں کیتے، حالانکہ عمل سارے کیتے ہیں، عاجزی دا اظہار ہو رہا ہے، ان کی ساری دا اظہار ہو رہا ہے نا۔ ہن میں آپ اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں حج تے لے جائے، واپس آن لگا میں اپنے بریف کیس تے اپنے ہاتھ نال ہی لکھ دیاں حاجی احمد حسن، گل سمجھ آئی جی؟ اللہ تانوں ساریاں نوں یہ سعادتاں عطا فرمائے۔ حج اسی تے حاجی دنیا چ بن گئے، لیکن اصل حاجی ادو بننا جے قیامت نوں پتہ لگے رب قبول بھی کیتا ہے کہ کوئی نہیں۔ دنیا چ بے شک اپنے وہ کسی آکھیا کی نام، اس آکھیا حاجی احمد دین، انہیں آکھیا اچھا، انہیں آکھیا تیرا کی نام ہے، اس آکھیا نمازی احمد دین، انہیں کہا اے کیڑی گل ہے، نمازی سارے ہوندے تو اپنے آپ نال نمازی لا لیا۔ انہیں آکھیا تو ایک باری حج کر کے حاجی کھا سکدا، میں روزانہ 5 نمازاں پڑھ کے نمازی نہیں کھا سکدا۔ اس واسطے چلو کوئی آکھے تے خیر صلی اللہ، بندہ اپنے آپ نو نہ آکھے کہ میں حاجی ہاں جی فلانا ہوں، یہ تے رب نو پتہ ہے نا قبول ہویا یا نہیں، یہ تے فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ ہاں ایک گل ہے جی، یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، مکے جاؤ حج میرا خیال ہے اس واری کوئی 10,75,000 تو شروع ہو رہا تے وی آئی پی پیکج کو 35 لاکھ تک کے کیٹاگری بن گئی نا ہن حاجیاں دی بھی۔ حالانکہ اتنے جا کے سارے دیاں چادراں دو ہی ہونی ہیں، منا وچ بھی مزدلفہ وچ بھی عرفات، اس وقت پتہ نہیں لگنا کہ بھئی اے کھوتا ریڑی والا انہاں چوں کیڑا تے لینڈ کروزر والا کیڑا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سمجھ آ گئی نا؟ تے اتھے جتنے عمل کرنے، جتنے مناسک ادا کرنے، فرشتیاں لکھنے، توجہ رکھنی میرے جملے والے، یہ فرشتیاں تحریر کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح اٹھ کے پیار نال ماں باپ دی زیارت کرے گا نا، کعبے والا حج، مکے والا حج، منا مزدلفہ عرفات والے مناسک، اے لکھنے نے فرشتیاں، تے قیامت نو فیصلہ ہونا قبول ہویا یا نہیں۔ جیڑا ماں پیو نو پیار نال سویرے ویکھے، ایک تے ایڈوانس مقبول حج دا ثواب،
تے لکھنا فرشتیاں نہیں، اللہ اپنے ید قدرت نال آپ لکھا۔ اللہ اکبر۔ وہ رب اپنے ید قدرت نال تحریر فرمائے گا۔ یعنی تواڈے ماں باپ نے سویرے اٹھ کے صرف پیار نال دیدار کرنا جی، بس انج کر کے پیار نال ابا جی دا چہرہ ویکھنا، اما جی دا چہرہ ویکھنا تے تواڈے کھاتے ہی 2 آئے۔ کنے آج سستا سودا ہے یا نہیں ہے نا جی؟ تے صحابہ نے بھی عرض کی تھی آقا اتنا سستا سودا تے جے بندہ دینے 100 واری ویکھے تے حضور فرمایا او دی رحمت محدود نہیں لا محدود ہے، جڑا بندہ 100 واری ویکھے گا روزانہ 100 آج دے کھاتے چ لکھ دیتا جائے۔ اچھا صرف بندہ ویکھ کے ماں باپ دی زیارت کرے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ابا جی نمازی نہیں بھی نا تے پتر نماز پڑھن جا رہا صبح فجر دی تے ابا جی دا چہرہ ویکھے پھر بھی آج دا سوال وہ نہیں پڑھ رہا، خدا نہ خواستہ دا اپنا عمل ہے، لیکن پتر نو اجر لب جائے گا۔ تے میں نو صرف انہاں دسو کہ صرف ماں باپ نو ویکھن تے آج دا ثواب ہے، تے جے صرف ویکھن تے آج دا ثواب ہے تے پیار نال ماں باپ دی خدمت کرن دا کتنا ثواب ہوئے گا؟ یہ چیزاں دی ضرورت۔ تو گل عرض کر رہا سان، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلام نو پوچھا بھی تو تیاری کی کیتی سارے عملان دے باوجود؟ انہیں کہا یہ دیتے بھروسہ نہیں، مطلب ایسی کہ میں نو یہ دیتے مان نہیں، ایک گل تے میں نو مانے اور بھروسہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کی عرض کیتی آقا میں نو اللہ نال بھی پیار ہے تے اللہ دے محبوب نال بھی پیار ہے۔ جدو یہ گل انہیں آتی حضور علیہ السلام نے فرمایا المر ما من احبا، پھر تینوں خوشخبری ہے جدے نال تیری محبت ہوئے گی تیرا حشر ہو دے نال ہوئے گا۔ حضرت انس فرماندے اس دن سانو اتنی خوشی چڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدے نال تواڈی محبت تواڈا حشر بھی ہو دے نال، تے میں خوش ہو گیا، واہ بھائی واہ مینوں تے حضور علیہ السلام نال محبت ہے، میرا حشر حضور علیہ السلام نال، مینوں ابو بکر و عمر نال پیار ہے، میرا حشر ابو بکر و عمر نال ہوئے گا۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں جبکہ وہ آپ صحابی لیکن نسبت دا کتنا لحاظ رکھیا جا رہا ہے۔ ہن میرے آقا کریم علیہ السلام اے دیتے فتوہ بھی نہیں لایا ہوئے میرے تے نہ روی نمازاں پڑھ روزے رکھ اے عملہ نو تیز کر، کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ قلم تیرے۔ جب تک حضور علیہ السلام دی محبت نہیں نہ پیار نہیں، اللہ فرماندہ آمینو کما آمن الناس، انج میرے محبوب نو من جویں صحابہ منے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، انج ایمان لیا جویں صحابہ ایمان لیا ان تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گا۔ انہاں دا ایمان سیمپل قرار دیتا، انہاں دا ایمان کیسا ہے؟ آج اگر کوئی آکھے جی میں بڑا بڑا ایمان آلا تو انہوں پوچھو بھئی نبی پاک علیہ السلام دا دورانے نماز خیال آ جائے تے اے دے بارے کی حکم ہے؟ اگر او آکھے تیری نماز نہیں ہوندی تے پھر سمجھ لو کہ او ایمان کامل ایمان والا نہیں، کیونکہ رب فرماندہ انج من جویں ابو بکر نے منیا، عمر نے منیا، عثمان نے منیا، علی نے منیا، ہر صحابی نے منیا۔ ہن اساں ویکھنا اے وے کہ مصلی امامت تے ابو بکر ہوئے تے پچھے نبی پاک علیہ السلام دے یار کھلوتے ہون تے سرکار حجرت دا صرف پردہ چکن تے سارے چہرے والدہا ویکھن تے نماز بھی پڑھ دے ہون، نماز بھی پڑھ دے ہون، بیت اللہ وال رخ ہوئے نا، بیت اللہ وال کعبہ شریف وال منہ ہوئے، مسجد نبوی وچ تے کھبے پاسے حضور علیہ السلام دا حجرہ ہے جتھے آج بھی سرکار دا مزار پورا نوار ہے۔ توڑے چو جڑے جڑے ریاض الجنہ تسی گئے ہو نا، ریاض الجنہ کھلو تو یہ کھبے پاسے سرکار دا روزہ مبارک ہے نا، یہی روزہ مبارک حضور دا حجرہ سی، اتھے بھی سال ہویا، اتھے ہی آپ دا مزار بنیا۔ ہن سرکار آخری ایام نے علیل نے علالت دے دن گزر رہے ہیں، صدیق اکبر مصلی امامت دن کئی دن گزر گئے، صحابہ نے حضور علیہ السلام دا دیدار نہیں کیتا، ادھروں نیتی ہوئی رب دی تے توجہ حضور دے حجرے وال کے کدو پردہ اٹھدا ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، کاش کے اے پردہ ہٹے اسی چہرہ والدہا ویکھیے۔ بخاری دی حدیث ہے، کئی لوگ بخاری بڑا کر دیں، بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو نہیں آتی بخاری۔
ہن صحابہ شاید انہاں دی توجہ اسی پاسے، کیونکہ حدیث شریف دے الفاظ نے کہ جدو پردہ اٹھیا تے صحابہ چہرہ ودوہا ویکھیا تے ویکھ کے آکھیا سرکار دا چہرہ ان چمک رہا سی جویں قرآن دے ورق چمک دے، مصحف دے ورق چمک دے، نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ چمک رہا، ہن انہاں ویکھیا بھی تے نماز بھی پڑھ رہے، تے پھر میں اتھے کی آکھاں؟ میری تے اوقات ہی نہیں، میں تے اتنا کہہ سکتا کیا کرم کیا تیری یاد نے، ہمیں آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی میں جھکا رہا تھا نماز میں۔ اور اگر پنجابی دا ذوق ہوئے تے حضرت خواجہ یار محمد، خواجہ محمد یار فریدی نے آکھیا محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ نے ویکھیا سرکار دا چہرہ، نماز مکمل ہوئی، ناقص نہیں ہوئی، اور پھر 3 دن تک صدیق اکبر مصلی امامت تے، کنے دن؟ توڑے پنڈ دا چودھری کسی نو مسجد دے مسلے تے چاڑ دے تے کسی دی جرت نہیں ہوندی نو پیچھے ہٹائے تے جنہوں نبیوں دے سردار مسلے چاڑے اس، کیوں جی عمر فاروق صاحب جنہوں سرکار خود فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو لوگوں نو نماز پڑھائے، جنہوں مدینے دے تاجدار آپ مسلے چاڑیا تے پھر سرکار حجرے دا پردہ چکیا، علماء کرام تشریف فرما نے جدو ابو بکر مصلی امامت تے آ گئے تے سرکار حجرے دا پردہ چکیا کیوں ہے؟ میں نو انج لگدا کہ سرکار مصلی چاڑ کے حجرے دا پردہ اس تو چکیا کہ میں ابو بکر نو آکھیا مصلی تے آ تے میں اپنے ہوندیاں ویکھ لاں میرا یار جے مصلی امامت تے وے پیچھے کو منکر تے نہیں، کیوں جی پیچھے کو منکر تے نہیں؟ حضور علیہ السلام ویکھ کے مسکرائے، چہرہ چمکیا، چہرہ کھلیا، علالت دے باوجود جدا چہرہ چمک رہا ہوئے ایک گل دس رہا ہے کہ یار نو مصلی امامت تے ویکھ کے مصطفیٰ بھی خوش ہو رہے۔ اور 3 دن تو بعد سرکار باہر تشریف لے آئے، ابو بکر اس وقت نماز پڑھا رہے ہیں، اس طرح کر کے ہاتھ تے ہاتھ مار کے خبر دیتی گئی، یعنی خبر ہو جائے کہ حضور آ رہے ہیں، ابو بکر مصلی تو پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور جس وقت حجرے دا پردہ چکیا جا رہا ہے اس روایت دے مطابق سرکار نے جناب ابو بکر وال ویکھیا تے حضور فرمایا اتموا صلاتکم، نماز مکمل کرو۔ ابو بکر اس گل تے عمل کیتا، جیڑا بندہ نماز وچ نہ ہوئے امام قرآن دی آیت بھول جائے، جیڑا باہر بیٹھا نماز نہیں پڑھ رہا، نماز دے وچ نہیں، وہ لقمہ نہیں دے سکدا، اگر وہ لقمہ دے وے تے امام لے لے تے سارے دی نماز گئی، لہذا جے قرآن دا لقمہ نہیں دیتا جا سکدا، مدینے دے تاجدار تے نماز بھی شامل ہی نہیں، باہروں کھلو کے آخرین اتموا صلاتکم، نماز مکمل کرو۔ ابو بکر عمل کر رہا، پھر بھی نماز ہو رہی، پھر بھی نماز ہو رہی، اور پھر سرکار تشریف لے آ رہے ہیں، ابو بکر مصلی امامت تے دوران نماز مصلی تو پیچھے ہٹ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں ابو بکر اگے رہے تے صحابہ راہ بھی دے رہے ہیں، یار میں انج کراں میں مصلی امامت تے ہوواں تے پیچھے میرے کو بڑا بزرگ آ جائے تے میں مصلی تو پیچھے ہٹاں تے او بزرگ ہی آکھے گا کہ نماز ٹوٹ گئی جے دوبارہ پڑھو تے، لیکن ایتھے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر اگے رہے، ابو بکر احترام کیتا پیچھے ہوئے، اچھا سرکار حضرت ابو بکر دے نال کھلو گئے، ہن امام مصلی امامت تے ابو بکر تے حضور نال کھڑے ہو گئے تے پیچھے جڑے ہیں او ابو بکر دی اقتدا وچ نیت کر کے کھڑے کہ پیچھے اس امام دے تے سرکار بھی نال کھڑے ہو گئے ابو بکر دے بالکل، ہن کی ہویا ابو بکر حضور دی اقتدا شروع کر دیتی، پچھلے ابو بکر دی اقتدا وچ رکھی، کیا کرم کیا تیری یاد نے، ہمیں آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز۔ اے جناب صدیق اکبر دی شان میرے نبی دسی، ہر نبی دی ہر صحابی دی شان بلند، بولو اچھی آواز نہ، ہر صحابی دا مقام و مرتبہ اچھا ہے، لیکن صدیق امام الصحابہ ہے۔ میاں طاہر کمال صاحب انہاں نو اگر کوئی پیر بھائی مل جائے، پیر سیال دا مرید مل جائے، اے تے چلو مرید نے نا سیال شریف، اسی تے انہاں دے مریداں دے مرید ہاں،
اگر مینو سیال شریف دا کوئی مرید نظر آئے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، دل خوش ہو جائے، بھئی یہ سیال شریف دا مرید ہے، گولڑا شریف دا مرید ملے، اے گولڑا شریف دا مرید ہے۔ جس ہستی دا بھی، کیونکہ سلسلے سارے ساڑھے قادری، نقشبندی، سوروردی، مجددی، اویسی، چشتی، یہ سارے ساڑھے سلسلے، جس سلسلے دا بھی کسی ولی کامل دے ہاتھ دینے والا ملے اسی خوش ہونے ہاں۔ تے جے اج دے پیراں دے مرید لبن تے خوش ہوئیے، صحابہ تے او سن جڑے ڈائریکٹ مدینے دے تاجدار دے مرید سن۔ کیوں جی؟ اسی واسطے میں آخدا ہوں نا، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ تو اڈی جان میں ایڈی سوکھی نہیں چھڑنی، میرا پروگرام سی ادھا گھنٹہ تقریر کرندہ ہے، عمر فاروق صاحب آکھیا جی ادھا گھنٹہ بتا دینا، میں گھنٹہ کر دیتی، لہذا اس واسطے ہر بندہ بولے، صحابہ دا ذکر آئے، آل بیت دا ذکر آئے، سرکار دا ذکر آئے، گج وج کے، کیونکہ سنی ہوندہ ہی ہوئے جڑا کسی حوالے نال ڈنڈی نہیں ماردا۔ تے شیر سارا پڑھنا میں، تسی صرف آکھنا کیا بات ہے، ذرا اہل علاقہ نو پتہ لگے نا سرکار دے یاراں دا ذکر ہو رہا ہے۔ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے، جن کی شانیں کرے خود آقا بیان، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے، ان کے شرف و کرامت۔ یار غار نبی رشک شمس و قمر، یار غار نبی رشک شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت۔ اور جدے مقتدیاں وچ عمر ہے، جدے مقتدیاں وچ عثمان کھلوتا ہے، جدے مقتدیاں وچ علی بھی کھلوتا ہے، جدے مقتدیاں وچ حسن و حسین کھلوتے نے، اس واسطے سارے رل کے آکھتے ہو ان کی شان امامت، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے۔ ایک شعر اگے اور پڑھ دیا کہ جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، جن کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی غیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے، اس عمر کی عدالت۔ چارے یار نبی دے عاشق، چارے یار نبی دے عاشق، نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا، انہ جان نثارا ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا، نہ وفادارا ورگا، اعظم شان صدیق کی آنکھاں، ایکو یار ہزارہ ورگا۔ اللہ اکبر، یا رسول حق چار یا توجہ ہے نا، محبت نال ذرا کو سبحان اللہ۔ جویں میرے آقا نو انہاں یاراں منیا، جویں ابو بکر و عمر عثمان و علی منیا،
میرے نبی دے صحابہ نے منیا رب فرماندا تو بھی انج من پھر تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا انہاں دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکھ نبی پاک نال جویں صحابہ نے محبت کی تھی انج کوئی جمعہ ہی نہیں آقا نال پیار کر کے دسے جناب صدیق اکبر خلیفہ اول خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر ہوئے آقا کریم نے فرمایا میں جس کسی تے اسلام پیش کیتا ہر ایک نے تردد کیتا کچھ نہ کچھ لمحات لئی ضرور سوچیا دنیا وچ ایک ابو بکر ہے کہ میں ایدے تے اسلام پیش کیتا اجے میری گل مکی ہے ابو بکر اللہ دی توحید دا نعرہ بھی ماریا میری رسالت اور ختم نبوت دا نعرہ بھی مار چھڑے جناب ابو بکر ایک لمحہ بھی سوچیا نہیں اور پھر جناب ابو بکر سرکار دے غلام جنگ بدر ہوئی اسلام دا پہلا مارکا ہویا جدو کفر اسلام دے مقابلے وچ کھل کے سامنے آیا جناب ابو بکر میرے نبی دا سپاہی ہے سکا پتر عبد الرحمن کافرہ نال آیا مسلمانہ دے خلاف لڑن آیا بعد وچ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا ایک دن عرض کیتی اے ابا جان جدو بدر دی جنگ ہوئی تسی میری تلوار تھلے تنواری آئے میں ویکھیا میرا باپ ہے میں تلوار روک لئی جناب ابو بکر فرمایا پترا مینوں نہیں پتا میں کدو تیری تلوار تھلے آیا سا پر رب کعبہ دی قسم ہے تو تے تنواری پیو سمجھ کے چھڑ دیتا کاش ایک واری میری تلوار تھلے آندا میں نو رب کعبہ دی قسم ہے میں نہ ویکھدا کہ تو میرا پتر ہے میں تیرے ٹکڑے کر کے آقا دے قدماں تے سٹ کے دسدا میریاں رشتہ داریاں بھی مصطفیٰ نال میریاں وفاداریاں بھی مصطفیٰ نال اولاداں دی پرواہ نہیں کیتی اپنے مال کنبے قبیلے دی پرواہ نہیں کیتی سب کچھ میرے نبی دے نام تے قربان کرن والے ہو میرے نبی پاک علیہ السلام دے جان نثار جنہ کسی موقع تے بھی اپنی جان نو مقدم نہیں رکھیا میرے آقا کریم علیہ السلام جس وقت بھی کسی کوئی غلام نو حکم کرن ہر کوئی اپنی جان دین واسطے تیار ہوئے اپنی جان دی کدی کوئی پرواہ نہ کرے جناب ابو بکر غار والا حضور علیہ السلام نال جان کدی اگے آ جان دوڑ کے کدی پیچھے ٹور جان کدی سجے نسن کدی کھبے حضور ٹور رہے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر کی گل ہے کدی اگے کدی پیچھے کدی سجے کدی کھبے ابو بکر عرض کر دین آقا کیونکہ تسی نال ہو دشمن پیچھا کر رہا ہونا لہذا میں نو جدو خیال آندا کافر اگوں نہ آئے میں بھج کے اگے آ جانا میں نو خیال آندا پیچھوں نہ کوئی آ رہا ہو میں نس کے پیچھے آ جانا سجے کبے دا خیال آئے میں دائیں بائیں آ جانا میں چاہنا پہلے کوئی حملہ کرے تو میرے حضرت شماس بن عثمان میرے نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے امام مسلم نے بھی انہاں دے حوالے نال روایت نقل کیتی ابن سعد نے بھی نقل کیتی مختلف کتاباں دے اندر میں دا خلاصہ عرض کر دینا حضرت شماس بن عثمان احد دی جنگ وچ حضور علیہ السلام دا پہرا دے رہے ہیں احد دی جنگ تے آقا کریم علیہ السلام نو کافراں نے چارہ پاسوں گھیریا نا این تیر لے کے کھلوتے تے حضرت شماس دی نظر پہ گئی بھی تیراں دی بارش ہون لگی انہاں کی کیتا انہاں بجائے کافراں نو روکن دے یعنی اپنا تیر کمان استعمال کرن دے انہاں سوچیا بھی بجائے میں اے کم کراں ادھروں روکاں گا ادھروں تیر آ جان گے ادھروں آ جان گے ادھروں انہاں سارا اپنا اسلحہ رکھیا آقا کریم دے آسے پاسے گھومنا شروع کر دیا بھئی لو مارو تیر این سپیڈ نال گھومے جدھروں تیر آوے نس کے اگو آ کے سینہ کے کر لیں جس پاسوں تیر آوے اگے اپنا سینہ کر لیں پورا بدن چھلنی ہو گیا کافران دے تیر مک گئے غلام این سینہ کر کے کھڑا ہے کافران دی دوڑ لگی میرے نبی دا غلام آواز مار کے آدھا دنیا دے کتے ہو نسو نا تو آڈے تیر مک گئے محمد دے غلام دا سینہ تیجے بھی آدھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پورا بدن زخمہ نال چورے حضرت شماس بن عثمان جامع شہادت نوش کر گئے شہید ہو گئے آقا کریم علیہ السلام نے عرض کیتی گئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چکو دفن کر دیا
آقا غسل تے کفن نہیں دینا چونکہ شہید ہے، جنازہ تے پڑھ لئیے، فرمایا دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، توجہ رکھنا، یہ دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ یا رسول اللہ جنازہ کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمایا جنازہ گناہگار دا پڑھیے تے بخشش دا سبب اصال ثواب ہوندا ہے، بخشے بندے دا پڑھیے تے درجات دی بلندی دا سبب ہوندا ہے۔ آقا بخشیا تے درجات دی بلندی واسطے بھی نہیں پڑھنا، فرمایا جیڑا کم کردے ہیں دنیا تو گیا ہے نا، اللہ یہ تھے بہا کہ میں نے ادھا درجہ بکھا دیتا ہوں، اس تو اگے درجہ ہے ہی کوئی، جتنی بلندی رب نے دے دیتی اس تو اگے درجہ ہی کوئی نہیں۔ ہن گل ہوئی آگی کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے، عزت او دیئے جدے گلے چ غلامی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پٹا ہے۔ یاد رکھنا جڑا حضور دا ہو گیا دنیا دی ہر شے ہو گئی، جس احترام کیتا میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام دا، اور تسی دیکھو کہ صرف لباں تے حضور علیہ السلام دا محبت اور عقیدت نال نہ ہی آ جائے نا، صرف نہ آ جائے۔ ایک یہودی سی شام دے علاقے اندر، یہودی شروع تو ہی حضور علیہ السلام دا بغضی ہے، دشمنی رکھدا ہے۔ ایک یہودی انہیں تورات دی تلاوت واسطے تورات کھولی تے تورات دے اندر کیونکہ پہلیاں کتاباں اندر تواڈے تے میرے آقا کریم علیہ السلام دا اسم گرامی ذکر ہے، محمد بھی اور احمد بھی۔ یہودی نے تورات کھولی، حضور علیہ السلام دا اسم گرامی لکھیا پایا انہیں، آکھیا کمال نہیں ہوگی کتاب ساڑی تے نام محمد دا، انہیں حضور علیہ السلام دا اسم گرامی مٹا دیتا، کتاب اچو تورات اچو اتوں نے مٹا دیتا تے کتاب بند کر دیتی۔ اگلی باری پھر آیا بھئی تلاوت کرا، انہیں جوں کھولی جتوں ایک جگہ تو مٹایا سی، اللہ دی قدرت کاملہ دے نال 4 جگہ تے میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام دا اسم گرامی درج، وہ سڑ گیا، وہ سا کہ لے بھئی میں ایک مٹایا تھے 4 لکھے، انہیں پھر مٹا دیتا، پھر 4 جگہ تو مٹایا، پھر اگلی باری آیا کتاب کھولی تے 8 جگہ تے میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام دا اسم گرامی درج، انہیں پھر مٹایا، پھر اگلی باری آیا تے 12 جگہ تے لکھے آسی، انہوں بھی سمجھ گیا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اخیر سمجھ گیا کہ نہیں بھائی یہ میرے مٹان نال نہیں مٹ سکتا، اور یقیناً نام ہی سچا ہے تے نام والا بھی سچا ہے۔ اور انہیں اتھے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا، میرے نبی پاک علیہ السلام دی نبوت اور رسالت تے ایمان لے آیا، ٹر پیا مدینے جاواں، جا کے سونے دا دیدار کر کے صحابی بن جاواں۔ شام تو چلیا مدینہ طیبہ پہنچیا، کئی دن گزر گئے سفر وچ، جدوں مدینہ پاک پہنچیا لوگاں نو پوچھدا میں مدینے دے تاجدار نال ملاقات کرنی ہے، انہوں دسیا گیا مدینے دے تاجدار چند دن پہلے دنیا تو پردہ فرما گئے، او مزار پر انوار بھی تشریف لے گئے۔ جدو پتہ چلیا سدھا آیا حضرت مولا کائنات اور صحابہ بیٹھے، آکے اس مجمع وچ شامل ہویا تے حضرت مولا علی نو آکھدا نبی پاک علیہ السلام دی کوئی استعمال کردہ چیز مینوں اودی زیارت کرواؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا میرے آقا دا کرتا لے کے آئے، سرکار دی قمیص لے کے آئے، اس عربی نے اس شخص نے میرے آقا دا کرتا پکڑیا سینے نال لایا تے سرکار دے روزے مبارک تے آکے عرض کردہ اللہم ان کنتا قبلتا اسلامی فقبد روحی، اے پاک پروردگار جے میرا اسلام لے آنا قبول ہے، اپنے یار دے قدمہ وچ مینوں موت عطا کر دے۔ ہن اس میں گرامی دی برکت نال پچھلے تے دھل گئے، پچھلیاں خطاواں معاف ہو گئیاں، کیونکہ میرے آقا دا اس میں گرامی لباں تے آیا تے سرکار دا نائی ایسا محمد تھکتے نہیں گئے، میرے آقا دا اسم گرامی ذرا رل کے لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے نالیاں 2 باری ہونٹ جڑ دیں، یعنی اے ہونٹ 2 باری جڑ کے آکھ دیں، اے نہ توڑن والا نہیں، اے نہ جوڑن والا۔ اس واسطے میں آکھدا ہوں نہ دلوں سے غم
مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. ذرا سارے محبت اور عقیدت نہ لاکھو. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے. سارے آنکھوں نا نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور اسی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے. مل کے آکھ دو خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام. محمد نام ایسا ہے. اور اسی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں. اسی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں. نصیبوں کو جگاتا ہے. نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام. محمد نام ایسا ہے. اور درودوں کی ذوق آ رہے تھے تاں پڑا. ہر بندے نے ذوق آ رہے. میں ویکھ رہا کچھ بندے حیران ہو کے ویکھ رہے نے بھی پتہ نہیں کی پڑھی رہے ہیں. حضور دی نعت پڑھ رہے ہیں. کیوں جی؟ ہر بندہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میں برکات عرض کر رہے ہیں کہ ایدی برکات کی نے تے شعر ہیں تو انہوں سنا رہے ہیں. شہد دی مکھی ہے نا, شہد دی مکھی. مولانا روم فرماندے ہیں دیگر علماء بھی کہ مکھی نو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن مخاطب ہو کے پوچھا بھی ایڈا لذیذ شہد کیویں بندا ہے. مکھی نے عرض کی تھی مختلف پھل پھلاں دے رس چوس کے چھتے چ اگل دینیاں شہد بندا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر پھل میٹھا نہیں تے پھل دا رس کڑوا ہے. یہ چوس کے تے اتنا میٹھا ہے کیویں بندا ہے. مکھی نے عرض کی تھی آقا اے ویکھے تسی چھتا ویکھو نا مکھی دا, او دے وچ مختلف اپارٹمنٹ بنے. ایکو جہا نہیں ہوندا, او دے وچ اپارٹمنٹ نے یعنی وچ حد بندی ہے. ایک کمرہ وکھرا ہے ایک وکھرا ہے یعنی او دے وچ سوراخ نے ایریے وکھرے وکھرے نے. انہیں آکھیا بھی اے جتنے اے ساڈا چھتا ہے نا اے دے ہر اپارٹمنٹ دے اندر ایک گروہ جاندا تے ہر گروہ دی ایک سردار مکھی ہوندی. او سب تو پہلے داخل ہوندی تے باقی جڑی مکھی آندی ہے نا او سردار مکھی اودوں تک اپنے اپارٹمنٹ وچ کسی مکھی نو وڑن ہی نہیں دیندی جب تک وہ مکھی تواڈے تے درود و سلام نہ پڑھے. جب تک تواڈے تے درود و سلام نہ پڑھے اونے تک کو وڑن نہیں دیندی. تے جیڑی مکھی درود پڑھن دی منکر ہو جائے نا اونوں او سردار مروڑ کے تھلے سٹ دیندی. بے شک سویرے چلے جانا چھتے دے تھلے ویکھنا کسی دی لت پئی ہوندی کسی دا سر پیا ہوندا کسی دا پر پیا ہوندا. سمجھ لو درود دی منکر ہے جیڑی پیراں تھلے ذلیل ہو. تے جیڑی درود پڑھ دی انہوں اندر جگہ مل دی پھر او تواڈے درود و سلام اور تواڈے ذکر دی برکت نال شاید میٹھا ہو جاندا. تاں ہی تے اسی آدے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو. جتے نہ آوے جتے ذکر آوے اوتھے مٹھاس آندی کڑواہٹ نہیں آندی. سمجھ آئی نا. تواڈے چہرے تے بھی مٹھاس آنی چاہیے.
ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚਾ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਦੁਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਥਖਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਲੋ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਪੜੋ, ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਠਰਿਆ ਬੈਠਾ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ایک باری سارے رل کے آنکھوں دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد، کیا بات ہے، ہون ایک باری پھر آکھنا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد، نگر اجڑے بساتا ہے محمد، محمد نام ایسا ہے محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام، محمد نام ایسا ہے۔ سرکار نال محبت جے سرکار دے اسم دی یہ برکت ہے تے میرے آقا کریم علیہ السلام دے جسم دا کی مقام۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے شادی دی محفل ہے نا تے سرکار دی بارگاہ ایک سردار آیا، اچھے قبیلے دا سردار، اپنے قبیلے دا سردار تے بڑا رئیس تے بڑا امیر ترین بندہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا، عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توڑا غلام ہاں، توڑا کلمہ پڑھے ہے، مسلمان ہاں، اللہ نے میں نے سعادت بخشی توڑی غلامی دی، میں نے اللہ نے کسی چیز تو معروم نہیں رکھے، اللہ نے میں نے اپنی بے شمار نعمتوں تو نوازے، میری ایک بیٹی ہے، ایک کوئی دھی ہے، آقا میں وہ دا رشتہ کرنا ہے تے رشتے بڑے رشتے بڑے آقا بڑے بڑے رئیساں دے شہزادیاں دے بڑے بڑے جاگیرداراں دے رشتے پر میں چاہنا میری دھی دا رشتہ اتھے ہوئے جتھے اللہ دا محبوب چاہے، تسی میری بیٹی دا نا رشتہ کوئی مناسب جڑا تونوں لگے بندوبست کر دیو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ مہربانی کرے گا۔ وہ سردار ٹر گیا تے سرکار نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک حضور علیہ السلام دا غلام بیٹھا ہے، رنگ کالا قد نکا مزدور ہے غریب ہے، کپڑے بھی وہ پائے جدے تے کئی جگہ تے ٹاکیاں لگیاں، حضور علیہ السلام وہ دے تے نظر کرم فرما کے آکھے او دا نام ہے جلیبیب۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جلیبیب تیری شادی ہو گئی؟ عرض کی تھی نہیں سونے کوئی نہیں ہوئی۔ فرمایا اچھا کیوں نہیں ہوئی؟ عرض کی تھی آقا رنگ بھی پکا قد نکا ہے اور غریب بھی ہاں، کدی مزدوری لگ دی کدی نہیں لگ دی، رشتے منگ دے ہاں لیکن کوئی دیندہ نہیں بھئی دا روزگار ہے کوئی نہیں، تے غریب ہے تے میں نو لوگ اگنور کر دیں دیں۔ آقا کریم علیہ السلام کاری صاحب پڑھ رہے سننا چنگیاں دا تے ہر کوئی بندہ سا مندیاں دا تو والی۔ اتھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر انج کر اے سردار آیا سی میرے کولے دا گھر ویکھی؟ جی آقا ویکھیا۔ فرمایا اے دے کل جا اے اپنی بیٹی دے رشتے واسطے آکھ کے گیا، انہوں کہا نبی پاک علیہ السلام نے تیری بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دیتا ہے۔ ہن کتھے سردار کتھے مزدور ہیں تے نبی دا فیصلہ انہیں اے بھی نہیں آکھا آقا اتنا امیر ترین آدمی ہے میں نہ بھیجو میں انہوں بلا لے آنا تسی آپ ہی انہوں حکم دے دیو، نہیں انہوں پاک سی وما ینطق عن الہوا، اے زبان انجے نہیں علی اے دے وچ رب دی مرضی شامل۔ جلیبیب گئے سردار دے پیچھے گھر پہنچے پیغام دیتا، سردار باہر آیا کہنے لگے تسی حضور علیہ السلام نال بیٹی دے رشتے دی گل کر کے آئے سو؟ جی جی بالکل۔ آکے جی سرکار تھوڑی بیٹی دا رشتہ کر دیتا ہے، کتھے؟ انہیں کہا میرے نال۔ ہن سردار نے جدو ویکھیا قد نکا رنگ پکا
تے سوچی پہ گئے فیصلہ محبوب دا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جیڑا اے فیصلہ نہ مننے او تے مومن ہی نہیں۔ ہن کی کرا، بولن دی جرت نہیں، کوئی گل کرن دی جرت نہیں۔ سوچیا چلو ٹھیک، آکھن لگے جے تسی تشریف لے آئے ہو، پیغام مل گیا۔ اندر گیا سردار جلیبیب محسوس کر گئے، لگتا رشتہ پسند نہیں آیا۔ جلیبیب باہر کھلوتے، او سردار گیا اندر جا کے اپنی بیوی نو آکھدا سرکار نو رشتہ عرض کیتا سی، رشتہ تے کر چھڑیا آقا کریم علیہ السلام، لیکن بندہ رنگ دا پکا ہے مزدور، قد دا نکا، ہن دس کی کریے۔ جس لڑکی دا رشتہ سی او آکھن لگی ابا سوچن دی لوڑ کی ہے، نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، دیکھنا ہے تو اس کالی کملی والے کو دیکھ۔ آکھن لگی ابا اے ویکھو بھیجن والا کون، مینو اے رشتہ منظور ہے۔ باپ نے آکھیا بیٹی جے تینو اعتراض نہیں، اسی تے پہلے ہی منن والے ہیں۔ لڑکی نے آکھیا ابا جان سرکار نو جا کے عرض کرو، نکاح بھی تسی پڑھاؤ، رخصت بھی تسی فرماؤ، تاکہ مینو برکتاں ڈھیر لبن۔ ابا جان جدو میری ایدے نال شادی ہوئے گی، میں اپنیاں سہیلیاں وچ بواں گی، میں آکھاں گی نی فلانیے دس تیرا رشتہ کہیں کیتا، نی فلانیے تیرا رشتہ کہیں کیتا۔ جدو میں سہیلیاں نو پوچھاں گی، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے ابے کیتا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میری ماں کیتا، کوئی چاچے بابے دا آکھے گی۔ ابا جان جدو میری واری آئے گی، میں آکھاں گی ذرا میرے مقدرہ ول ویکھو، میرا رشتہ اللہ دے نبی نے طے کیتا، حسنین دے نانے نے طے کیتا، پھر میرے مقدرہ نو کون رلے گی۔ باپ خوش ہویا، بیٹی دا متھا چومیا، جلیبیب دے پیچھے ٹر پے، کیونکہ جلیبیب اتھوں نکل چکے سن۔ دل وچ خیال آیا کہ جا کے سرکار نو عرض کرانگا آقا انہاں واسطے ہور لبو، میرے واسطے ہور لبو۔ اتنے تک دوویں اکٹھے آقا دے دربار پہنچ گئے۔ نبی پاک جلوہ افروز جا کے سلام پیش کیتا، آقا سردار والویک کے فرمایا ہاں جی۔ آکھن لگا بڑی مہربانی، ایڈے تھوڑے وقت اتنا پیارا رشتہ لبیا۔ آقا مینو قبول، میری بیوی نو منظور، میری بیٹی نو منظور، ہن شادی دی تاریخ دا تعین، نکاح بھی تساں پڑھنا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جا جا کے تیاری کر، نکاح بھی میں پڑھاواں گا، جا جا کے تیاری کر۔ جلیبیب تو بھی جا جا کے تیاری کر۔ جدو جلیبیب نو آکھیا تیاری کر، جلیبیب قدم پکڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ رشتہ بھی تساں کرایا ہے، شادی دا خرچہ بھی تساں کرنا، میرے کو انتہائی کچھ نہیں، خرچہ بھی تسی کرنا، رشتہ بھی تسی کرایا۔ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا رشتے بھی کرائیے تے خرچے بھی کریے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرمان دیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ
کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور اگو سرکار دا جواب سنو، عرض کیتی آقا خرچہ بھی تساں کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے عثمان دا گھر ویکھیے۔ سرکار فرمایا میرے عثمان غنی دا گھر ویکھیے۔ جی آقا ویکھے، فرمایا عثمان کول جا، میرا سلام تے پیغام دے، شادی دا سارا خرچہ عثمان دے ذمے۔ کتنے بے فکر ہو کے آقا نے ڈیوٹی لا دیتی۔ جلیبیب جناب عثمان کول پہنچے، جا کے آقا دا پیغام دیتا، میری شادی ہے۔ سرکار فرمایا خرچہ تیرے ذمے۔ حضرت عثمان خوش ہو کے آقا دن واہ مدینے دیا تاجدارا، اتنے غلامہ وچوں میرے تے نظر کرم فرمائی جے، میرا انتخاب فرمایا جے۔ اوہ منگ جلیبیب کی منگنا ہے، دس کیڑی چیز دی ضرورت ہے؟ جلیبیب سادہ جیا بندہ آکھن لگا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں کی لینا ہے، اے بھی تساں دسنا ہے۔ انہاں کیا سب تو پہلے کپڑا خرید۔ جناب عثمان غنی پیسے دیتے، فرمایا ٹاپ کوالٹی دا کپڑا خرید، سب تو چنگا تے آلہ کپڑا لے، کیونکہ اگر لڑکی والا قبیلے دا سردار ہے، نڈے والا نبیاں دا سردار ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ ایدے تے تقریر ختم کرنی، محبت نال سارے رل کیا کو سبحان اللہ۔ میرے تے تواڈے آقا دی لائی ہوئی ڈیوٹی اگے عثمان غنی نے نبھائی کے، پیسے دیتے، فرمایا کپڑا لے۔ ہن جناب جلیبی بازار آئے، تاجر بیٹھے کئی قسم دے کپڑے لے کے، آکھن لگے جدے کول سب تو ٹاپ دا کپڑا ہے او کیڑا ہے؟ دسیا گیا فلاں تاجر اودے کول آئے، کڈ جڑا سب تو چنگئی، او سب تو چنگا کپڑا اگے رکھیا۔ تھوڑی دیر تو بعد اعلان ہویا، اے مجاہدین اسلام، ایک لشکر نے اسلام دے مجاہداں تے حملہ کر دیتا۔ نبی پاک مدینے وچ یاد کر رہے، مسجد نبوی وچ یاد کر رہے، جیڑا غلام جتھے جتھے اوتھے پہنچے، جدوں اے اعلان سنیا کپڑا چک کے پرے سٹ کے آکھیا، او تاجرہ جلدی جلدی دس تلواراں کتھوں لبدیاں، او کتھے شادی دی شاپنگ، خوشیاں بھول گئیاں، کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت جلیبیب آکھن لگے دس انہیں آکھیا ہون تے شادی دی شاپنگ کر رہا سیں، اچانک تلواراں بل خیال کیویں چلا گیا، آکھن لگا تو اعلان نہیں سنیا۔ مدینے دے تاجدار یاد کر رہے، پتہ کر کے تلوار خریدی، اتنا موقع نہ ملیا آقا دی بارگاہ وچ ٹر جاندے، خبر ملی کہ لشکر روانہ ہو گیا۔ سفری آثار ویکھدیاں پیچھے پیچھے ٹر پئے، پھر جتھے جنگ ہو رہی سی اتھے جا کے داخل ہو گئے۔ دل وچ اے بھی فکر نہیں، پتہ نہیں حضور نو پتہ لگے گا یا نہیں میں آیا سا۔ توجہ نال سننا ذرا، اسی جنازیاں تے بھی جائیے اینجن کر کے منہ وخانے آوے چودھری صاحب نو پتہ لگے آیا سی، انجی ہے نا جی۔ ہن اسی ثواب واسطے تے نہیں نہ پڑھ دے، گل سیدھی سیدھی ہے، شکلاں مکھان واسطے آیا سی۔ کلاں تے جائیے جی، گھڑی ویکھدا رہندا بندہ کدوں مکے، شادی تے کدی گھڑی نہیں ویکھی، 1 بجے روٹی دا ٹائم سی 4 بج گئے جے تک دیتی نہیں، کل ہون 40 ہون، مذہبی محفل ٹائم تے ٹائم ویکھو جی مولوی اتنا ٹائم لا دیتا ہے، اچھا اٹھ کے اپنی شکل بخائے گا، اوتھے ویکھ صحابہ دا اخلاص ویکھ، اے بھی نہیں سوچیا کہ میں ماریا گیا حضور نو کون دسے گا بھی لڑن گیا، اے بھی کوئی فکر نہیں، کیونکہ انہاں دے اندر اخلاص ہے۔ تلوار لے کے لشکر وچ باروں بار آ کے دسیا جان نہ جان میرے محبوبہ لگیاں تو
بھیساں رول مرساں وچ قدماں دے تیرے پچھاں قدم نہ مول ہٹیساں تیرے نام دے ٹکڑے منگساں تے میں تیرے پیر چومیساں آزم جان امانت تیری جدوں منگ سے پیش کرے ساں اس گل دی فکر نہیں جناب جلیبیب آئے لشکر دے اندر اس انداز نال تلوار چلائی کئی کافراں نو واصلے جہنم کیتا پھر ایک بے ایمان نے پچھو وار کر کے تلوار پشتو وار کر کے سینے چو پار کر دیتی میرے نبی دا دولا زمین تے آ گریا حضرت جلیبیب جام شہادت نوش کر گئے اللہ نے مسلمانہ نو فتح عطا فرمائی آقا کریم فرمایا لاشاں اکٹھیاں کرو سارے لاشے آ گئے آقا کریم نے فرمایا میرا جلیبیب کتھے وے عرض کیتی آقا او تے شادی دی شاپنگ کرن گیا ہے سرکار فرمایا نانا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے دیکھو یا رسول اللہ ساریاں لاشاں آ گئیاں فرمایا جتھے کافراں دیاں لاشاں پئیاں اودے تھلے دیکھو جدو کافراں دیاں لاشاں ہٹائیاں گئیاں تھلو جلیبیب دی لاش مبارک نکلی آقا نے فرمایا اے جتنے کافراں دیاں لاشاں جلیبیب دے اتے پئیاں سن انہاں ساریاں نو جلیبیب اپنے ہتھاں نال جہنم واصل کیتا پھر سرکار فرمایا چکو میت جنازے دے نال سرکار ٹر پہ صحابہ دے موڑیاں تے جنازہ تے نبیان دا سردار نال چل رہا ہے عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا ان دے تقریر میں چھڑن لگا سارے آنکھوں ڈال کے سبحان اللہ ٹھیک ہے سبحان اللہ جلدی جلدی سبحان اللہ کہہ دو یار گل کی کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود جنازے وچ سرکار شامل ہونے واسطے نال چل رہے ہیں چارپائی دے صحابہ موڑے تے چکے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے عاشق و عاشقی کا آنکھوں نا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی سرکار ہون اپنے پیر مبارک اڈیاں چک لیاں پپاں تے چلنا شروع کر دیتا صحابہ عرض کر دینا آقا اے چلن دا انداز کیسا آقا کریم نے فرمایا میرے اس دولے دے جنازے اندر اللہ اتنے فرشتے بھیج دیتے میں نو پیر رکھن دی تھان نظر نہیں آ رہی فرشتے جی دے جنازے وچ آ جان عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا ہن آقا کریم علیہ السلام خود جنازے دی امامت فرمائی قبر مبارک تے سرکار خود تشریف لے گئے جدو حضرت جلیبیب نو قبر وچ اتاریا گیا میرے آقا نے تبسم فرمایا آقا مسکرائے صحابہ نے منظر ویکھ کے پوچھیا آقا مسکران دے کیوں ہو آقا کریم نے فرمایا میرا جلیبیب قبر وچ پہنچیا میں ادھے ٹھکانے وال نظر ماری یعنی میں جنت وچ نظر گھمائی میں اوتھے ویکھیا اوتھے حوراں آپس وچ لڑ رہی ہیں
ایک آنکھ دی اے میرا دولہ ہے، دوسری آنکھ دی اے میرا دولہ ہے، تیسری ہور آنکھ دی اے میرا دولہ ہے۔ وہ ایک قبر دے وچ لیٹیاں جلے بی بی یہ منظر ویکھ کے آنکھدا ہوئے گا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے۔ سارے دی آواز نے میں تقریر پھر شروع کر دینی جے موڈوں۔ عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا، عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا، مزہ آ گیا۔ پہنچا عاشق قبر میں تو کہنے لگا کہ آج تو نوکری کا مزہ آ گیا، آج تو نوکری کا۔ حضرت میاں محمد بخش بھی آکھیا کہ اے دنیا دن چار دیاڑے، اے دنیا دن چار دیاڑے کی اتھوں لے جانا، یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا، یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا۔ حضور علیہ السلام دی ہر نسبت دا حیا کر، سرکار نال جدو حضور نال سچی محبت ہوگی نا پھر ہر نسبت نال پیار ہو جائے۔ رب فرماندا نا میں جڑی دوران خطبہ آیت پڑھی او دا کچھ حصہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رب فرماندا محبوب لوگاں نو فرما دیو جے میرے نال محبت کر دیو تے میرے محبوب دی اتباع کرو، جڑا میرے محبوب دی اتباع اور پیروی کرے گا یحببکم اللہ، میں اللہ انہوں اپنا محبوب بنا لوں۔ پھر جے حضور نال سچی محبت ہوگی پھر اصحاب دی بھی سمجھ آ جائے گی تے آل دی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اصحاب تو گال شروع ہوئی، تیر کمال صاحبہ دے نال تے ختم کرو۔ ساڑھے ہاتھ وچ آل دا دامن بھی اصحاب دا دامن بھی، اسی ناسبی بھی نہیں تے اسی رافضی بھی نہیں، اسی سنی ہیں۔ میرے امام نے فرمایا اہل سنت کا بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اسی آل دے بھی نوکر تے اصحاب دے بھی نوکر۔ حضرت حضور شیخ الاسلام ابو المسلمین قمر الملت والدین خواجہ خواجگاں حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ تشریف فرمانے درس حدیث پڑھا رہے ہیں، اچانک شاگرداں نو فرما اٹھو تازہ وضو کرو، شاگرد تازہ وضو کر کے فرما دو زانو ہو جو نظریں جھکا لو۔ حضور کی ہون لگا ہے؟ فرمایا حدیث دے اگلی عبارت وچ نبی دی بیٹی فاطمہ دا ذکر آ ساڑھے پیراں سانو یہ ادب دسیا تے جیڑا پیر انج دا ادب دسے پیر بھی ہوئی ہوندا ہے تے جیڑا پیر والے بیت تو دور کرے وہ پیر نہیں وہ پیڑے، صحابہ تو دور کرے یا اہل بیت تو دور کرے، یاد رکھنا پیر اوہی ہے جڑا حضور دے صحابہ دا بھی حیا کرے، حضور علیہ السلام دی اہل بیت دا بھی احترام کرے، اور صحابہ دا احترام بھی دسے اہل بیت دا احترام بھی دسے۔ آپ تے انج احترام دسیا۔ ایک دن حضور شیخ الاسلام پیر سیال لجپال تشریف فرما نے، مجمع لگا ہویا، اچانک ایک نوجوان آیا، داڑھی بھی کوئی نہیں، سر تے ٹوپی بھی کوئی نہیں، تے حضور شیخ الاسلام انہوں ویکھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایڈا بڑا پیر، گولڑے والے پیران دا سجادہ نشین حضور شیخ الاسلام، آپ کھڑے ہو گئے، مریدین دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں ہے منڈا کون آیا کہ پیر سیال کھلو گئے، ظاہری طور تے نہ کوئی عالم لگدا ہے نہ کوئی پریزگار لگدا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ آپ انہوں توڑ گئے، ہاتھ چومے، اپنے مسلح تے لیا بٹھایا تے آپ سامنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، پھر وہ جان لگے، دروازے تے چھوڑ کے آئے، جب تک وہ نظرہ توجل نہیں ہوئے پیر سیال واپس آ کے اپنی جگہ تے بیٹھے نہیں۔ تے مریداں پوچھے حضور کون سی؟ فرمایا سید زادہ سی، اصلی سید، قریشیوں سید نہ بنے ہوں تے ایڈے ساڑھے ہوندے ہیں کہیں وہ کسی پوچھے اسی فلانا سید انہیں کہا جی سید انہیں کہتا نو کہ میں پتہ کہندہ میرے ہوندے ہیں بنے۔ ہاں
اسی اینی شاہد حضور شیخ الاسلام اتنا احترام کیتا. خیر مسئلہ تو سمجھ آ گیا کہ حضور الاسلام دے خون دا احترام کیتا گیا. تو ایک خاص خادم عرض کردہ حضور ٹھیک ہے سید سی لیکن تسی بھی تو کوئی معمولی بندے نہیں نا, عالم بھی ہو, فاضل بھی ہو, پیر بھی ہو, شیخ بھی ہو, بڑا تواڈا رتبہ ہے, اللہ دے ولیاں دی اولاد ہو. وہ تے ظاہری طور تے نمازی بھی نہیں سی لگ رہا, داڑھی بھی کوئی نہیں سی. آپ ان مسئلہ سمجھانا سی نا. مسئلہ کیویں سمجھایا ویکھنا, پیر سیال نے مسئلہ کیویں سمجھایا. آپ نے کی کیتا, آپ نے لکھیا ابو لہب. کی لکھیا ابو لہب لکھ کے آکھیا اے کی لکھیا, انہیں آکھیا جی ابو لہب. فرمایا کدا نام نے آکھیا کافر دا. فرمایا دے تے جتی مار, انہیں لا کے مار دی. تے پھر نال ہی قرآن پاک کڈ کے کڈی تبت یدا ابی لہب. او جدو او کڈی نہ فرمایا اے کی لکھیا, انہیں آکھیا وہی لکھیا. فرمایا جڑا کم اوتھے کیتے ایتھے کر سکدا ہے؟ انہوں کہا نو استغفر اللہ, یہ تے ہو ہی نہیں سکدا. فرمایا اوتھے دیر نہیں لائی, ایتھے ہچکچا کیوں رہے ہیں؟ کہندا جی ہن بھاویں کافر دا نام ہے, قرآن دے ضمن وچ آ جائے تے ادب لازم ہے. آپ نے فرمایا تینوں قمر الدین ہے تے مسئلہ سمجھا رہا, بھاویں بے عمل ہو سی پر جدو نبی دی آل دے ضمن وچ آ جائے ادب لازم ہو جائے. اس واسطے سیداں دا احترام خون رسول ہون دی وجہ سے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور. اینا دی وجہ تو ساڑی بخشش حسنین کریمین حضور علیہ السلام دی جھولی چ بیٹھن. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احبنی و احب ہازینی, لوگو جڑا میرے نال محبت کرے گا تے اینا دوواں شہزادیاں نال محبت کرے گا. و اباہما و امہما, جڑا انہاں دے ماں پیو نال محبت کرے گا. کان مائی فی درجتی یوم القیامہ, او قیامت والے دن جنت وچ میرے درجے تے میرے نال ہو. عزیت تھے آتی ہے سانو حضور بخشوانا ہے, سرکار شفاعت کرنی تے حضور دی آل نال ساڈا بغض ہویا تے شفاعت کیڑے منہ نال کراؤ گے؟ اس واسطے لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں, لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں. ذرا آنکھوں نہ سارے رل کے, ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں. پنج تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر, پنج تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر. کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے, کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے. خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو, ہمیں پنج تن کا گھرانہ ملا ہے. خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو, یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا. پنج تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر, پنج تن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر, اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں, وارے ہی. تقریر ہوگی ختم, ٹائم میں ویکھ لیا ہے, گھنٹے تو اتے ہو گیا ہے, اے اوور ٹائم لگ گیا ہے. سبحان اللہ کہہ دیں. ہن ایک شعر سلام دا پڑھ دیں, میں آپ ہی پڑھ دینا, پھر اس تو بعد دعا کر دیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لا, ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے مولا پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطراء پہ لا
سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میرے مولا صدقہ محبوب کریم دا اج دی محفل اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اور سب نو اس محفل دی خیرات برکات عطا فرما۔ جتنے احباب تشریف لے آئے، کوئی بیمار ہے، کسی دا کوئی عزیز بیمار ہے، تمام نو شفا کاملہ عطا فرما۔ بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے یادیاں نو اپنی یاد عطا فرما۔ جنہ ماما بہناں نے پردے چ بیٹھ کے اس محفل نو سنیا، میرے مولا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دے صدقے انہاں دی جھولیاں بھی مراداں نال بھر دے۔ میرے مولا شادی نو خانہ آبادی فرما، حاسد دے حسد شر شیطان تو محفوظ فرما۔ جوان نو عزت والی لمبی عمر عطا فرما، بزرگاں دا سایہ تا دیر صحت و سلامتی نال قائم فرما۔ میرے مولا پھر دعائے جتنے احباب آئے، کوئی سینے چ راز لے کے کھڑا زبان تے نہیں لیا سکدا، اج حضور علیہ السلام دے ذکر دے صدقے کل دے سینے دے بوجھ ہلکے فرما۔ ساڈے ملک دی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما، اسلام دا بول بالا فرما، فلسطین دے مسلماناں نو آزادی عطا فرما۔ میرے مولا او تیرے ول ویکھ رہے نے، مسلم امہ دے جتنے حکمران نے انہاں دی غیرت مر گئی۔ میرے مولا تو سب تو بڑا غیرت والا ہے۔ ابابیلاں کول ہاتھی مران والے اپنی قدرت کاملہ نال اسرائیل نو نیست و نابود فرما۔ میرے مولا انہوں صفحہ ہستی تو مٹا، اسلام دے دشمناں دا بیڑا غرق فرما، اسلام دا بول بالا فرما، دشمناں دا منہ کالا فرما۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔